نہیں پتا۔ ایک مرتبہ میں پربھنی کے قریب ایک بہت بڑے جلسے میں گیا، بہت بڑا جلسہ تھا، وہاں نوجوان ٹیپو سلطان کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے دکھے، تو میں نے کہا کہ آپ ٹیپو سلطان کی جینتی منانے والے ہیں؟ تو کہا جی مولانا، بے شک مولانا۔ میں نے کہا ذرا وہ نوجوان کھڑے ہو جاؤ جو اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں، ماشاءاللہ غیرت مند ہے آپ لوگ، ایسا ویسا تو الفاظ تعریف کے کہے تو وہ سب نوجوان کھڑے ہو گئے کہ اتنے بڑے مجمع میں ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی کھڑے رہنا، آپ جس کی جینتی منا رہے ہیں اللہ کے بندو، ذرا اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے؟ تو وہ سر کھجانے لگ گئے۔ میں نے کہا آپ جتنے کھڑے ہیں اس میں سے کوئی ایک ٹیپو سلطان کا صحیح مکمل نام بتا۔ واللہ ایک نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا اس کی ماں کا نام بتاؤ، کسی کو نہیں پتا۔ کتنی مائیں تھیں؟ کسی کو نہیں پتا۔ دادا کا نام؟ کسی کو نہیں پتا۔ کبھی ٹیپو سلطان شہید ٹی شرٹ پر اپنے گھر سے باہر نکلے ہو؟ کوئی ثابت کر کے اس فقیر کو بتائے۔ اس کا لباس آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اس ولی کامل کا، مرد قلندر کا، کوئی جا کر کے دیکھیں۔ وہ ڈھیلی ڈھالی شلوار پہنا کرتے تھے، وہ اوپر قمیص پہنا کرتے تھے، انہوں نے کبھی وہ لباس نہیں پہنا ہے جو لباس پہن کر آج نوجوان آپے کے باہر ہو رہے ہیں۔ جس کی منا رہے ہیں کل قیامت کے دن وہی ولی کامل پکڑے گا اور اس کے بھی اجازت نہیں ہے۔ میں نے ان نوجوانوں کو جب بہت احساس ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ جتنا اماؤنٹ تم نے ڈی جی کے لیے جمع کیا ہے اللہ کے واسطے، اس سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سیرت کی کتابیں خریدو اور گھر گھر داڑھی بھی تھی کہ نہیں تھی یہ بھی نہیں معلوم مسلمانوں کو۔ اب کچھ پینٹر کو ہوش آیا ہے تو تھوڑی تھوڑی داڑھی آنے لگی ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ٹیپو سلطان وہ تھے جنہوں نے اپنی ساری عمر میں نوجوانوں کسی نامحرم پہ نظر نہیں ڈالی، کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا۔ جوان ہونے سے لے کے مرنے تک ٹیپو سلطان نے اپنی نظروں سے کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جوان ہونے سے لے کے مرنے تک کبھی تکبیر اولیٰ کو فوت نہیں کیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا زندگی بھر کا معمول تھا، وہ تہجد سے بہت پہلے اٹھتے تھے، میدان جنگ سے بھی آتے تھے، رات کے پہلے اول وقت میں سو جاتے تھے، اخیر وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اتنا روتے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ پھر وہ ذکر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جائیں، فجر پڑھ کر اشراق پڑھنے تک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مستقل قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روزانہ کا معمول تھا۔ کچھ پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں کو، اور ایک دڑمنڈا ٹیپو سلطان لے کر کے خود بھی دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور لوگوں میں اتنے بڑے ولی کامل کی بے عزتی کا گناہ بھی اپنے سر لیتے ہیں۔ جس دن شہید ہوئے ہیں حضرت ٹیپو سلطان، ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ تہجد بھی پڑھی، دعائیں بھی کی، اس کے بعد لمبا ذکر کیا، اشراق تک قرآن کی تلاوت کی، اشراق کے بعد ناشتہ کیا اور پھر میدان کارزار میں گئے ہیں اور اپنوں کی غداری سے شہید ہوئے۔ اس دن بھی معمولات نہیں چھوڑا اس مرد قلندر نے جس کی جینتی منانے کا ہمیں شوق ہے۔ اس لیے آج سب سے پہلے اس گناہ سے توبہ کریں، نہ رسول اللہ کی منائیں گے، نہ وہاں سے لے کر ہم تک کسی کی منائیں گے انشاءاللہ۔ جن کی نوجوان بچے منا رہے ہیں ہم بڑے محبت سے اس کو منع کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا محبت سے منع؟ اپنی اولادوں